اسٹوڈنٹ کے لیے تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ کیا اس کے لیے تبلیغ میں جانا ضروری ہے یا اس کے لیے پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے؟ عابد حسین انڈیا سے. اسٹوڈنٹ کے لیے دونوں چیزیں سب سے ہی زیادہ ضروری ہیں، تبلیغ میں جانا بھی اور پڑھائی کرنا بھی. اس لیے کہ اگر آپ تبلیغ میں جائیں گے، پڑھائی چھوڑ دیں گے، تو مسلمان قوم تو سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائے گی، ایجوکیشن میں پیچھے رہ جائے گی، ہم تو غلام بن جائیں گے بالکل ہی. اور اگر آپ پڑھائی کو فوکس کریں گے، تبلیغ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، تو پھر آپ میں اور غیروں میں، غیر مسلموں میں فرق کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے تو وہ بھی ہوتے ہیں، مذہب سے آپ دور ہو جائیں گے، اسلام کو کیا فائدہ ہوگا، آخرت کے لیے کیا کریں گے؟ تو دونوں کام کرنے چاہیے. تو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، آپ تبلیغی مرکز میں جائیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ پڑھائی کے دوران آپ کو جانے دیتے ہی نہیں. ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ انہوں نے واپس کیا مرکز سے. یہاں پاکستان میں تو رائے بنڈ مرکز ہے، وہاں سے واپس کر دیتے ہیں کہ چھٹیوں میں جائیں. تو تبلیغ میں اصول ہے کہ دینی مدرسے کے طلبہ ہوں یا یونیورسٹیوں کے طلبہ ہوں، وہ چھٹیوں میں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں، یا یونیورسٹی کا جب سلیبس مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد لمبے عرصے کے لیے نکالتے ہیں. پڑھائی کے دوران جو تبلیغ کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ ویسے بھی منع کرتے ہیں، جانے دیتے نہیں ہیں. وہ والد بیٹوں کو گھر یا پلاٹ کی ملکیت کیسے دے؟ یعنی ابا اگر اپنے بچوں کو گھر یا پلاٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سمیع اللہ صاحب کا گجرات سے. اگر والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو گھر یا پلاٹ یا کھیت کی زمین سپرد کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اس کا مکمل طریقہ بتا دیں. بہت اچھا سوال ہے بھائی. دیکھو آج کل اس میں غلطی ہوتی ہے، باپ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتا ہے اپنے بیٹے کو کہ یہ مکان میں نے تمہیں دیا، تو اس سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. حتیٰ کہ اگر ڈاکومنٹ میں بھی نام بھی کرا دیا نا مکان تو بھی نہیں ہوگا. شریعت میں ہدیہ دینے کے لیے، ہبہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز آپ گفٹ میں دے رہے ہیں کسی کو، اس پہ پراپر قبضہ دیا جائے. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے جس میں میں مسائل دیکھ رہا ہوں، مجھے جوش آیا، میں نے کہا کہ یار یہ موبائل میں نے فلاں کو ہدیہ دیا، تو اس سے کہنے سے ہوگا نہیں جب تک کہ میں اس کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا. تو ایسے ہی مکان یا پلاٹ میں بھی یہ ضروری ہے کہ قبضہ دیا جائے، اور ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. اب مکان کا قبضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے شاپر میں ڈال کے مکان اس کو دے دیں گے، اتنا بڑا شاپر آپ بنائیں گے کیسے؟ تو موبائل تو ایسا ہوتا ہے پکڑا دیا، وہ جیب میں ڈال دیا اس نے یا ہاتھ میں پکڑ لیا. تو مکان کا قبضہ ایسے ہوتا ہے کہ عرف میں جس کا مکان میں سامان پڑا ہوتا ہے نا، اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے تو مالک مکان کرایہ دار سے کہتا ہے مکان خالی کرو. تو مکان خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود مکان سے باہر نکل جاؤ، خود بھی نکلو، اپنا سارا سامان بھی اٹھاؤ. تو جس گھر میں سامان ہوتا ہے نا، اس کا قبضہ سمجھا جاتا ہے. تو ابا کا سارا فرنیچر گھر میں پڑا ہوا ہے، سارا سامان ابا کا پڑا ہوا ہے. ابا نے کہا کہ بیٹا یہ مکان میں نے تمہیں گفٹ میں دے دیا، تو یہ کہنے سے، چاہے وہ کاغذ میں اس کے نام بھی کر دیں، ڈاکومنٹ اس کے نام بنا دیں، اس کو قبضہ نہیں کہتے. قبضہ جب ہوگا جب ابا اپنا سارا سامان نکالیں گھر سے، خود بھی تھوڑی دیر کے لیے نکلیں، اس دوران بیٹا گھر میں آ جائے اور گھر میں آ کے وہ مکان پہ قبضہ، یعنی جب آئے گا تو وہ قبضہ سمجھا جائے گا، یا بیٹا اپنا سارا سامان ڈال دے اس میں. تو یہ تکلف کرنا پڑے گا ورنہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ابا کہہ رہے ہیں یار کون پورا سامان نکالے گا، مفتیوں نے بھی عجیب چکروں میں ہم کو ڈال دیا ہے کہ قبضہ دو، اب اچھا والا بیٹھے میں پورے کاغذات اس کے نام کر رہا ہوں، اس کو ڈاکومنٹ بنا کے دے رہا ہوں، تو یہ کیا ٹینشن میں ڈال دیا، اب کون سامان نکالے. تو اگر آپ اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک اور ہیلہ ہے، اس کا ایک ہیلہ ہے، اس کی تدبیر ہے کہ بچے کو سامان سمیت گھر دے دیں. آپ جب اتنا بڑا دل رکھ رہے ہیں آپ کے پورا فلیٹ اس کو دے رہے ہیں، پورا پورشن اس کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ یوں کہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہیں سامان سمیت ہدیہ کیا، یہ سارا سامان بھی تمہارا اور یہ گھر بھی تمہارا. اور پھر ابا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں گے تو بچے کا قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اب گھر میں سامان بچے کا ہے. تو یہ ایسا کریں کہ پہلے سامان اور پھر گھر، یا دونوں چیزیں ایک ساتھ کر دیں کہ یہ گھر سامان سمیت تمہارا. تو اس طرح سے کرنا پڑے گا، تو پھر یہ قبضے کا تحقق ہو جائے گا. اور بے شک پھر کاغذات میں نام کروائیں نہ کروائیں، کاغذات تو ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کا ایک لا ہے کہ حکومت اسی کا مکان سمجھتی ہے جس کے نام کاغذات ہوں. تو وہ پھر بعد میں پھڈوں سے بچنے کے لیے بچوں کے نام کرایا جاتا ہے. تو اسلام میں نام کرانا ضروری نہیں ہے، کرانا ضرور چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز کسی کو دے دی، بے شک اس کے نام نہیں کرائی،
اس میں ایک مثال دیتا ہوں, کتنے لوگوں کے پرانے نکاح نامے بنے ہوتے ہیں, ان کی وائف طلاق لے کے کہیں اور شادی کر لیتی ہے, اب نام تو پرانے والے کی ہوئی بھی ہے وہ حکومت کے کاغذات میں, لیکن شریعت میں وہ نئے والے کی بیوی ہے. اب یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اس نے طلاق نامہ بنایا نہیں اور نیا نکاح نامہ نہیں بنایا تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے. تو شادی تو ہو گئی بھائی, پر پرانے نے طلاق دے دی ہے, عدت کے بعد نئے سے شادی کی ہے, تو ہو تو نئے والے کی گئی, نام پرانے والے کی ہوئی ہے. تو ہم اس پرانے والے سے کہیں گے کہ ڈاکومنٹ بنا کے اس کو دے دو تاکہ نئے کے نام ہو جائے. لیکن ڈاکومنٹ ایک قانونی کارروائی کو پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور ڈاکومنٹ کا مقصد محض ایک نزاع سے, لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوتا ہے. تو اسلام میں ڈاکومنٹ ضروری نہیں ہے ملکیت کے ٹرانسفر کرنے کے لیے یا نکاح کے لیے. نکاح نامہ اسلام میں ضروری نہیں ہے, حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے جو پوری کرنی چاہیے, لیکن اسلام میں ضروری نہیں. اسلام میں نکاح بھی ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے, خرید و فروخت بھی ایجاب و قبول سے, ہدیہ آپ صرف کسی کو ہینڈ اوور کر دیں گے تو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہے نا قبضہ مکمل ضروری ہے. اچھا, اگر آپ مکان اپنا اپنے ایک سے زیادہ بچوں کو دے رہے ہیں اور پورشن ایک ہے, تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب کو الگ الگ کر کے دینا پڑے گا آپ کو کہ بھئی یہاں سے یہاں تک تمہارا, یہاں سے یہاں تک تمہارا, بشرطے کہ وہ تقسیم ہو سکتا ہو. یعنی اتنا بڑا پورشن ہو کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن ہو, ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل ہو, یعنی ہر بچہ اس میں اپنے اپنے پورشن میں رہ سکے. وہ الگ بات ہے پھر وہ مشترک کر لیں اس کو, لیکن اس کو تقسیم کر کے دینا پڑے گا. اگر بڑا بنگلہ ہے, تقسیم ہو سکتا ہے, پھر بھی آپ نے الگ الگ حصے نہیں کیے تو بھی یہ ہبہ فاسد ہو جائے گا. ہاں, پورشن اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن ہی نہیں ہے, تو وہ مشترک طور پر 3-4 بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک فلیٹ ہے, یہ میرے تینوں بیٹوں کا ہے, تو اس میں وہ قبضہ کافی ہے جو میں نے طریقہ بتایا. اس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کے استعمال کا بھی نہیں رہے گا. تو بڑا گھر جو ڈیوائڈ کے بعد بھی استعمال کے قابل ہو, اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ وہ لکیریں کھینچیں کہ یہاں سے یہاں تک تمہارا, یہاں سے یہاں تک تمہارا. وہ الگ بات ہے بعد میں وہ پھر رہیں بے شک اکٹھے, اور وہ اکٹھے ہی پورے گھر کو استعمال کریں. یہ تو تھا مکان کے بارے میں. پلاٹ پہ قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ پلاٹ جب کسی کو ہبہ کیا جائے تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہے. تو اس قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ پلاٹ پہ لکیریں کھینچ کے بیٹے کو لے جا کے کھڑا کر دیں, بھئی یہ تمہارا ہے, بس اتنا قبضہ کافی ہے. کھیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی یہاں سے یہاں تک یہ پودے وودے اور یہ سب چیزیں تمہاری ہو گئیں, چلو بھئی اس طرح ہو جائے گا. اتنے اچھے ابا اللہ کرے سب کے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے.